لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-سنت.com إلا الله لا إله إلا इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी ज़ख़ीरा, फ़िरक़े बातिला से मुनाज़रे और बहुत कुछ। إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقال الله تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبط من الأسباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، حاضرین جلسہ، سننے والی میرے ماؤں بہنوں بیٹیوں، شیطان نے ہر زمانے میں اللہ کے دین کو بگاڑا ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ شیطان جب بگاڑ پھیلاتا اور شیطان کا بگاڑ شروع ہوتا ہے عقائد سے. یہ آپ سنیں پہلی بات. شیطان جانتا ہے کہ دین اور اسلام کی بنیاد عقائد کے اوپر ہے، تو سب سے پہلے ان کے عقائد کو خراب کرو. اس کو معلوم ہے، وہ بھی عالم ہے. شیطان عالم بھی ہے، عابد بھی ہے. بہت ہی بات اچھی ہے. شاید آسمان پر ایک بالشت کے برابر ایسی جگہ ہوگی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا. وہ عبادت گزار تھا، عالم بھی تھا. کبھی اس نے جب کہ جنت سے اس کو نکالا گیا اور بیکاؤ کیا گیا تو اس نے ایسی حالت میں بھی اللہ سے مانگی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ ابھی بھی کہیں گے. حالانکہ اللہ غصے میں ہے اور غصے کی وجہ سے مجھے بیکاؤ کیا جنت سے، مگر پھر بھی مانگ لو قیامت تک کے لیے مہلت کہ اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے، زندگی دے. کہ اللہ نے دعا قبول کر لی دے دی. اس نے بہت سی چیزیں مانگی تھی، اب نہیں جاتا اس کی جگہ دل میں نہیں جانا. وہ جو مانگتا گیا اللہ اس کو دیتے رہے. اخیر میں اس نے یہ مانگا کہ تیرے نیک بندے تو قرآن پڑھیں گے، میں کیا پڑھوں گا؟ تو اللہ نے اس کو کہا کہ تو فلمیں گانے پڑھیے، قوالیاں پڑھیے، قوالیاں فلمیں گانے، کنک جھین، من ڈولے، کان ڈولے، فلمیں پڑھیے. تو اس کے لیے ڈھول تاشا، ڈھولک بازا، ہارمونیم، شہنائی، یہ سب اس کو دے دیا. اللہ تعالیٰ میں رہوں گا کہاں؟ سب سے رہنا کا گھر ہوگا. تو اللہ نے کہا تو چاہیے تمہیں رہے گا بیت الخلا تیرا گھر ہے.
وہ پلاٹ ابھی سے میرے کام کرے گا بجٹ پہ کام کرنا تو وہ ٹوائلٹ میں رہتا ہے اس لیے دعا پڑھ کے جائیے تو تمہاری حفاظت ہوگی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث تو پھر حفاظت اس نے کی میری مانی کہ پروردگار میں لوگوں کو بلائیں گے تو میری طرف اللہ نے تو سنگیت بجائیں گے سنگیت سن کر دل میں گندگی ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے 3 سال کا کہنا بھی کھڑے ملاتا ہوں حالانکہ وہ کہنے کو ہمیں وہ مزہ آتا ہے مزہ آتا ہم لگ رہا ہے میں کوئی نہیں تھا اور یہ تو اتراؤں کا دن ہے میرے خیال سے اوپر چڑھے ہوں گے آپ کے یہاں بھی نوجوان پتہ اڑانے کے لیے فلمی داستان بجانے کے لیے تو آج کل جب پونیاں ناچنے لگے تو ٹہنیوں میں کیا کچھ ہو گیا پونیاں ناچنے لگے اوپر چڑھتے ہیں قدم اڑاتے ہیں پورا دن اوپر نکالتے ہیں پتہ نہیں کون کون ہوتے ہیں اوپر ٹوپا پہن لیتے ہیں بفر مان لیتے ہیں تاکہ کوئی پہچانے نہیں ہم تو پہچان جاتے ہیں من تشبہ بقوم فهو منهم میرا آقا نے فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو کل قیامت کے دن اس کا شمار بھی اسی قوم میں ہوگا تب اوپر سے جب فرشتے یہ منظر دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ یہ سب مل گئے اندر پتہ لڑا رہے ہیں تیز لڑا رہے ہیں نگاہوں سے نگاہیں لڑ رہی ہیں موسیقی بج رہا ہے حدیث میں ہے جہنم کو اللہ نے خواہشات کے ذریعے سے گھیر لیا کہ سب اچھے کام کرو مزے والے مزے والے تو سیدھا جہنم بہت فصل جنت کو بھی مکار ہے میرے آقا نے فرمایا جنت کو گھیر لیا گیا ہے نقش پر دشوار گزرنے والے کاموں سے کہ جس کام کا کرنا آسان نہ ہو اس میں کچھ تکلیف نہ ہو مزاحمہ ہو تو یہ کام تم کو سیدھے جنت میں لے جائیں ٹھنڈی لگ رہی ہے کھلی جگہ میں بیان ہو رہا ہے اور میرے خیال سے 5واں دن پھر بھی اللہ کے بندے آتے ہیں کہ محرم کا مہینہ آل رسول یہ بہت بڑی قربانی ہے تو اس قربانی کو ہمیں سننا چاہیے یہ آج آپ کا 5واں دن ہے کوئی مولوی صاحب نے 12 بجے ختم کر دیا کسی نے 12:15 کوئی 2 تک لے گیا آپ کو کھینچ کے کوئی 2:15 بجے تک اللہ کے بندے آ رہے سن رہے تو یہ تکلیف گزار کام یہ مکار نفس پر شاخ گزرنے والے کام کرو جنت میں جاؤ گے تو اللہ نے میوزک بھی دے دیا شیطان اس میں تو میں میوزک بھی بجاؤں گا پھر بھی اگر کوئی نہیں آئے تو کیا کروں تو اللہ نے کہا تجھے آزاد عورت دیکھا عورت عورت دیکھ کر لوگ آئیں گے
ناچ ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، اور کوئی لیڈی ناچ رہی ہو اور ہزاروں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی کھچڑی پکا رہا ہو، کوئی پلاؤ پکا رہا، کوئی بریانی کو دم دے رہا، آزاد ہے۔ میری ماں بہنیں سن لیتے میں لگ بول رہا، دیندار عورتیں ہیں، آپ کی بھاگا تلاؤ کی عورتیں تو دیندار ہیں، شرم و حیا والی ہیں۔ عورتوں کو آپ کوئی دین کی بات سمجھا وہ سمجھ جائے گی، سمجھانے میں دم ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر کوئی دم نہ ہو، ہمارے اندر کوئی بھگوا نہ ہو تو عورتیں سمجھ جاتی کہ کوئی ہے نہیں، کچھ نہیں۔ عورتوں کے لیے قربانی ہے جو شرم و حیا والی ہو، نبی والی ہو، آخرت والی ہو، کربلا والی ہو، فاطمہ زینب و کلثوم والی ہو، گھر کی زینت بن کر رہنے والی ہو، فرما بردار ہو، روڈ کی زینت نہ بنے، بازاروں کی زینت نہ بنے۔ تو اللہ نے شیطان کو کہا کہ میں پھر آزاد عورت کی لے لیتا، اس کے ذریعے سے تیار ہو۔ تو بھائیو کہنے یہ چاہتا ہوں، شیطان عابد بھی ہے، عالم بھی ہے، عارف بھی ہے۔ عارف وہ پہچانتا ہے، وہ اللہ کو پہچانتا ہے، مگر بزرگوں نے فرمایا وہ عاشق نہیں تھا۔ عاشق ہوتا تو جنت سے نہیں نکالا جاتا، عاشق ہوتا تو اللہ کا حکم ملتے ہی سیدھا سجدے میں گر جاتا آدم علیہ السلام کے ساتھ، مگر عاشق عشق نہیں تھا۔ عاشق تو وہی ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ کو سما کر کے۔ ایک صوفی صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور سامنے سے مجنو گزرا، مجنو لیلا والا جو ہر جگہ لیلا کرتا رہتا، جنگل بیابان میں بھی لایا۔ مولانا مصنوی بڑا علم نے لکھا جنگل تھا، روٹی کاغذ بڑوئی قلم اور اس کو کچھ لکھ رہا تھا، کسی کا نام سے خط لکھ رہا۔ تو اس کے دوست نے دیکھا کہ وہ پاگل تو گاندھی کیا کر رہا ہے، اور یہ خط کس کے نام پہ لکھ رہا ہے؟ اس نے عجیب جواب، گفتگو مشتے رہنے لانی کو گفتگو مشتے رہنے لانی کو خاطر خدا اس نے کہا لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں اور اپنے دل کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آج لیلا 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 کا نام رکھ، کل لیلا کی ذات تک تو پہنچ جائے۔ نام ہمیشہ ذات تک پہنچا دیتا ہے،
بھاگا تلاؤ والوں، سورج شہر والوں، نام ہمیشہ ذات تک پہنچا دیتا۔ ہم بھی اللہ کا نام اسی لیے لے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات تک پہنچ جائے۔ یہ مجموعہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ لیلا والا نہیں ہے، یہ مولا والا مجموعہ، مولا لیلا والا کا بھی 912 میں ہے، 12 سکن ہے، یہ مولا والا مجموعہ۔ ہاں یہ لیلا لیلا کہتے ہیں، مگر ہماری بیوی کو لیلا کہنا میرا مشورہ ہے، سب آپ سے نام بدل دیے، لیلا لیلا سے لگ جاؤ۔ ہاں میں کہتا ہوں اور سورج والوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں تھی، ایک بیوی کا نام لیلا بنت مرہ ابن ابی مسعود ثقفی، دوسری بیوی کا نام رباب بنت امرؤ قیس۔ 2 بیویاں حضرت، ایک کا نام لیلا، دوسرے کا نام رباب۔ تو ہے ہم بھی لیلا لیلا کہیں گے، مگر گھر والی دے گئی ہے، کوئی بہت سمجھو مت چاہیے مہربانی کر کے، یہ تو اپادیاں کھڑی کرواؤ گے۔ ہاں بندے اچھلیں گے اور سر پھٹیں گے وہ الگ۔ ہاں ہماری گھر والی وہ لیلا ہے اور اسی میں مشکل مدن۔ تو مجنوں نے کہا گفت مشتے لیلانی کو خاطر خدا تسلی دہم، اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں۔ اسی پر جرمانہ نے ہم سب کو سمجھ دیا۔ مولا کیسا مولانا نے فرمایا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے کیوں کم ہو سکتا ہے؟ جب مجنوں لیلا کے لیے گلی گلی گھومتا تھا تو ہم مولا کے لیے گلی گلی گھومے، گشت ہو رہا ہے، آپ کے پورے سورج میں گشت ہو رہا ہے، مدعو بات ہے سر، یہ ہمارا گشت ہے، مولویوں کا گشت آپ کو نہیں بجے، ہاں ہمارا نہیں بجے، تو ہم سب تعلیم میں پڑھانے والے ہیں، جو بڑی بات یہ ہوگا یاد رکھنا۔ کہا جانا ہے تو دیکھو بصری شریف اور ابن ماجہ شریف، ربی صبح جا کر بھی پڑھاؤں گا، بخاری شریف بھی پڑھانی ہے، صبح 8:15 بجے ہوں جاؤں۔ تو مولا کے لیے گلی گلی گھومنا یہ بہتر ہے۔ خیر کسی بات نماز پڑھ رہے تھے تو مجنوں گزرا گئے، مجھ سے ہو گئے، لعنت ملامت کرنے والے دیکھتا نہیں ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے سے گزر رہا ہے، نمازی کے سامنے میں گزر رہا ہے، حدیث میں بڑا مسئلہ ہوا، اگر وہ اللہ پتہ چل جائے تو 40 سال تک کھڑا رہے میرے سامنے سے، 40 سال کھڑا رہے، کیونکہ بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور تم بیچ میں سے جا رہے، تم دونوں کے بیچ میں سے جا رہے، توڑ پیدا کرو، توڑ جو دوست سے بات کر رہے ہیں آپ کے بھاگا چلاؤ ہیں اور ایک سائن پر بات کر رہے ہیں،
روڈ پر بھی دکھنے نہیں اور کوئی گاڑ گزرنا چاہے اور دونوں کو الگ کرے پھر جانا ایسے جانے جاتا ہوں تو ہمارے لیے دیکھو بیچ میں جانا ہے یہاں پہ جانا تو آپ غصے نہیں ہوں گے تو اللہ غصے نہیں ہوگا. کل مگر وہ بات بتائی وہ سلیمان نے کہا میرے سامنے سے میرے شرم نہیں آتی تو اس نے کہا مہربان میں تو میرے لیلا کے عشق میں بچتا ہوں تو اس کی مستی میں ہو جا رہا تھا مجھے میں نظر نہیں آیا یہ تیرا مولا کے عشق کہتا ہے کہ تو مولا سے باتوں میں مستی نظر نہیں رہا اور مجھے دیکھ لیا تھا تو تمہیں تو پھر بھی میں اچھا ہوں وہ نہیں کہتا یہ کہتے پھر بھی میں اچھا ہوں کہ لیلا کے عشق میں ڈوبا اور وہ لوگوں نظر نہیں آیا تو مولا کے عشق میں اتنا نہیں ڈوبا کہ مجھے دیکھ جان نماز جان سے پڑھو خوشی اور خوشی والی نماز اور وہی نماز قبول ہوگی. بھائیو شیطان عاشق نہیں ہر زمانے میں اس نے بگاڑ پیدا کی اور لوگوں کے دلوں میں شبے اور سبحان ڈالے اور اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگ دین ظاہر ہے کچھ رسمی کام کر لے رسم و رواج والے اور وہ اپنے آپ کو اللہ والا سمجھے کہ ہاں ہم بہت اچھا کام کریں بہت اچھا کام کریں ہر غلط ہر زمانے میں آپ سے 5 دن پہلے کانپور آیا ہوا تھا پنجم اسٹیشن میں نے بات نہیں سنا اٹھائی آپ صلاح کریں دنیا سے تجری کو لے گئے تو شیطان سے بدلاؤ ہے اس میں پسا دار ہے ادھر سے روڑی بادشاہ کو چلایا 2 لاکھ کا لشکر لے کر آیا مدینہ کے 2 لاکھ ادھر سے کچھ لوگ دین سے مرتد ہو گئے پلٹ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو دین بھی نہیں رہا. کسی کو اللہ نے قرآن میں کہا فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. رب کائنات نے ارشاد فرمایا محمد اللہ کے رسول خدا تو نہیں اللہ وہ کوئی اللہ تو نہیں کہ ان پر موت تاری نہ ہوگی. وہ اللہ کے آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزرے کیا بھلا کو بات پہنچانے یا شہید کریے تو تم لوگ اپنے دین سے پلٹ جاؤ. ارے نبی نہیں رہے تو دین بھی نہیں رہا یہ دن کا ڈر
ہم نے ہمارے نبی کو دین دینے کے لیے ہی تو دنیا میں بھیجا. تو محمد نہیں رہے تو ہم بھی نہیں رہیں گے. اور اللہ نے صاف صاف اللہ کا مسئلہ افضل ہے نا. اللہ کسی سے شرما سے بات صاف کہتے ہیں کیوں کہ اللہ کسی کے محتاج ہیں. محتاج وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ شَيْئًا. اور جو بھی ہمارے دین سے انحراف کرے گا پلٹ جائے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اللہ کا ذرہ نقصان نہیں کر سکے گا. اور اللہ کریم شکر گزار بندوں کو اچھا مولا کہنے والے. ایک بات بتاؤ پورا سورج شہر ابھی اپنے سورج کی بات کریں بہت ساری وجہ یہ بھول رہا ہے اور میں بہت ساری بھول رہا ہوں. بہت ساری سب کے بعد یاد آیا سورج کتنی مسجدیں ہیں. سورج عشاء کی نماز ہو رہی کسی جگہ سوا سارا کہیں 48 کہیں 9:15. اور میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہوگا جس نے عشاء نہیں پڑھی ہوگی ایسا ہوگا کوئی نہ کوئی. ہماری ماں کے ہمیں بیٹھی ہیں پہلے لگ سے کسی نے نہیں پڑھی ہوگی. وہ بیماری پڑے تک جب سے بھیا جواب ہمیشہ لائن کو وائن کو ڈبا کو گرین کو پتہ نہیں کون کون سے لوگ تو اس کے بنانے سے گلزل ہوگی تو نہیں پڑھنی ہوگی تو پڑھنے ارادہ ہے کہ سفر سونے والے رب کو سجدہ کیسے سو. سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو کیا پتا اٹھے نہ اٹھے صبح وہ کیا کرتا. کتنے سونے والے ایسے جو صبح کو اٹھی نہ سکے ان کی زندگی کی رات اخیریاں چل گئی سوچتے ہوئے وہ بھی نہیں سکتے. ہم نے عشاء پڑھی الحمدللہ سب نے اس میں اللہ کا فائدہ ہوا کہ ہمارا فائدہ ہوا. بولو بولو نا ہمارا فائدہ. اچھا ہم نے نہیں پڑھی ہوئی کسی نے بھی آپ نے بھی نہیں ہوگا مولوی صاحب بندی کر کے ہم نے بھی نہیں پڑھی. اس میں نقصان ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ میرا کو تمہارا نقصان کوئی بھی فائدہ ہو. روزی میں برکت ہوگی رات کو نیند بڑے چین سے آئے گی. الحمدللہ جو عشاء پڑھ لیتا ہے اس کو نیند آتی ہے چین کی نیند آئے گی. وہ نہیں پڑھتا ہے وہ ٹینشن میں رہے گا. پڑھ لیتا ہے نیند چین سے آئے گی. کبھی آپ کہو کہ مولوی صاحب نیند میں تو دیکھ لینا عشاء ذرا ڈھنگ سے نہیں پڑی ہوتی ہے. آپ نے وہ ڈھنگ سے پڑھ رہا ہے تو چین سے نہیں. اللہ کہتے ہیں میرا کوئی نقصان نہیں تمہارا نقصان ہو. تو میرے آقا جب دنیا سے تشریف لے گئے شیطان نے ایک لوکی کا زور کتنے دیہاتی مرتد ہو گئے. کتنوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. اسی لیے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی کی زکات ہو ایک بکری کا بچہ واجب ہوتا
اور وہ نہیں دے گا تو میں اس سے قتال کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق بڑے نرم دل وہ سفل ہو گئے. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ بار بار کہہ رہے ہوتے حضرت کیا کر رہے جو زکات نہیں دے رہا اس کے ہاتھ چھپا لگا. ہمیں کلمہ پڑھتا ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پر آپ کہنے میں چھپا دو. حضرت ابو بکر صدیق نے بات سمجھائی کہ جیسے کلمہ پڑھنا ضروری ہے زکات دینا بھی ضروری ہے. زکات یہ حق مال نہیں ہے حق اسلام. بس لکھو آپ اتنا ہم لوگ لکھو زکات حق اسلام. اگر کوئی مرتد ہو جائے اسلام سے پلٹ جائے 3 دن اس کو موقع دیا جائے کلمہ پڑھ لے بہتر ہے ورنہ اس کو قتل کریں گے. دین سے پلٹ اسلام سے پلٹ. ایسے یہ تب جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے. بات ہو گیا ہاں بات یہی ہوگی. دیکھا میرے بھائیوں کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تو شیطان بھی جانتا تھا کہ میرا آقا قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے اور وہاں تک کے لیے محنت کر کے گئے. اس لیے شیطان نے کسی نبی کے تشریف لے جانے پر کسی نبی کی موت پر وفات پر اتنا زور اس کو نہیں لگانا پڑا جتنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اس نے لگا. ایک چھوڑے گا خلافت کا مسئلہ جب خلیفہ بنے تو بڑا بڑائی مشکل تھا مگر اللہ نے صحابہ کی برکت سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی برکت سے وہ بھی خلیفہ ہوئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ خلیفہ رہے پھر حضرت عمر خلیفہ بنے. ایک غلام میں جو نصرانی تھا ابو بکر حضرت عمر کی کسی بات کو سن کر بگڑ گئے. حضرت سے بات واقع ہوئی مگر وہ ناراض ہو گئے. آج بھی ہوتا ہے کئی مرتبہ ہم بات کہی جاتی ہے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. حضرت عثمان بن عفان خلیفہ بنے تو دین کی خدمت بہت کی. تو ایک فرقہ جس کا بانی عبداللہ ابن سبا یہود کا ایجنٹ تھا اس نے ایک پارٹی بنائی سبائی پارٹی جو پہلے بیت کی دشمن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمن. مگر وہ ابن سبا نے یہ راستہ بتا دیا تھا کہ تم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنا اوپر سے اندر سے غور کرنا. یہ سبائی پارٹی کے لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر تو یہ لوگ سب حضرت علی کے پاس آ کر جمع ہو اور حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرنے لگے. یہ سبائی پارٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزاکت کو سمجھ گئے. ادھر سے حضرت امیر معاویہ نے مطالبہ کیا کہ قاتلین عثمان بن عفان سے بدلہ لو. حضرت علی نے فرمایا بدلہ لو نہ مگر ذرا ٹھہر کر. ایک وجہ یہ تھی کہ وہی قاتلین عثمان ابھی میرے بعد آ کر جمع ہو گئے. اگر میں نے ابھی سے سانس لے لیا تو امت کے لیے دو سرمے جمع ہو جائے. مگر حضرت
علی کو پتہ چل جائے رضی اللہ عنہ، لہذا ان پر دھمکی دی، ڈانٹ ڈپٹ کی، سزائیں دی۔ انہوں نے حضرت علی کو الوہیت کا مقام دے دیا تھا کہ ہمارے تو سب کچھ کرتا دھرتا حضرت علی ہے، انہیں کی ہم عبادت کریں گے۔ اور تو حضرت علی نے ان کی سختی میں اور اضافہ سزا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے پھر بغاوت کی حضرت علی سے اور خروج اختیار، اس لیے ان کا نام پڑا خارجی پارٹی، خوارج۔ امیر المومنین کی اطاعت سے نکل رہے ہیں۔ حدیث میں ان کی نشانیاں نہیں بتائی گئی کہ وہ ہوں گے بالکل نامن، باتیں بھی ان کی کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے مگر قرآن سمجھیں گے نہیں، قرآن ان کی کمر گردن سے نیچے نہیں اترے گا، حل نہیں ہوگا، سمجھیں گے نہیں قرآن، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر جانور کے بدلنے سے نکل کر پار ہو جاتا ہے۔ یخرج من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ، جیسے تیر نکل جاتا ہے، جس کو مارا جائے اس سے پار ہو جاتا ہے، یعنی ابھی تیر لگا یہاں سے وہ فون نکل جائے گا۔ تو یہ لوگ بھی دین میں آئیں گے، دین میں داخل ہوں گے، عمل نہیں کریں گے، عمل ہونے کو نہیں، دین میں داخل ہو یہاں سے فوراً نکل جائیں گے، باتیں اچھی کریں گے، حدیثوں میں علامتیں بتائی۔ یہ خوارج پارٹی پھر منہ کے سامنے جا کر حضرت امیر معاویہ سے مل گئے اور وہاں جا کر پھر حضرت علی کے بارے میں غلط فہمیاں شروع، اور حضرت امیر معاویہ کو یہ بات سمجھائی کہ علی قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیں گے، کیوں کہ ان کو شہید کرنے والوں میں حضرت علی بھی شامل ہوئے، وہاں جا کر بھائیوں پلٹے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مضمون حضرت امیر معاویہ کہنا چاہتے تھے کہ بدلہ لے لو قاتلین عثمان سے، اور اگر تم بدلہ نہیں لے سکتے ہو تو ہٹ جاؤ، مجھے یہ عہدہ دینے میں بدلہ لینے لگا دو۔ یہ بڑا بڑے جری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ کئی علاقوں کو فتح کیا ہے، پھر وہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی جماعتیں روانہ کی، کئی لشکر روانہ کیے، ان کا چیف کمانڈر ان کو بنایا میرے گاؤں۔ تو یہ جیت کے آتے ہیں چاروں طرف، تو حضرت بکر صدیق نے ان کو ملک کے سامنے رہنے کو کہا وہی رہو، پورا علاقہ سنا۔ پھر حضرت عمر نے بھی کہا کہ تم وہاں کے جگہ پر جاؤ، تو 20 سال رہے ملک کے شام میں، تو سخی بھی بہت تھے، ہاتھ کھلا ہوا جائے گا، تو ملک کے شام کے رہنے والے ان کو چاہتے بھی بہت تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہی خوارج پارٹی کا ایک آدمی جو کسی خارجی لڑکی کا عاشق تھا، اس سے نکاح کا پیغام دیا، تو وہ لڑکی نے شرط لگائی کہ مجھے یہ نکاح منظور ہے مگر مہر دینی پڑے گی۔ تو پوچھا تیرے نکاح کا مہر کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے نکاح کا مہر علی کا سر ہے، علی کا سر لا کر۔ دنیا میں ایسی ظالمہ عورتیں گزری کہ جنہوں نے اپنے عاشق کو یہ شرط لگائی۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہمارے ابراہیم بھائی سائیکل والے آپ کے سورت کے ہی تھے، وہ تو بڑے
کہ گھر سے سنا کر ہوگا تو ماں کا کلیجہ نکال کے لا تو میں تیرے ساتھ نکاح کروں گی. بھائی بولنے کا انداز بھی ایسا ہی کہ میرے ساتھ بار بار باتیں ایسی ہوتی تھی کہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ ان سے پوچھتے ہی بھیجا آپ نے یہ کہاں سے کہا یہ کہاں مولانا تو مولانا حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ میں وہ واقعہ سنا تو وہ کلیجہ ماں کا کلیجہ نکال کے لاؤ تو میں تیرے ساتھ نکاح کروں گی والا نہیں. تو دنیا میں ایسے ظالم بھی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے ماں کا کلیجہ نکالا. وہ کلیجہ نکال کے لے ڈالا ٹھوکر لگی کلیجہ ہاتھ میں سے گرا تو کلیجہ ہی نکالا ماں کا کلیجہ. اندر سے آواز آئی بیٹے کہیں تیرے پاؤں میں زخم تو مشکل لگ جاتا بیٹے دھیرے دھیرے لایا کرتے ہیں زندگی کیا ضروری کیا مقصد تو پورا ہو ہی گیا ہے کلیجہ تو ماں کا کرے. اس لیے سورت والوں نوجوانوں ماں تو ماں ہوتی ہے کبھی ماں کا دل دکھانا ماں باپ کا بہت بڑا ہے. ماں باپ راضی ہے سمجھو تمہارا کام بن گیا. اور ماں باپ اگر ناراض ہے تو چوک کی جامع مسجد میں پہلی صف میں وہ بھی امام کے پیچھے نہیں پیچھے نمازی پابند مگر ماں باپ ناراض دل دکھایا. میں بھاگا چلاؤ تو بیان نہیں چاہتا ہوں اللہ کے عذاب سے اس کو نماز نہیں بچا سکے. کیوں کہ ماں باپ ہے اس نے ماں باپ کا کھیل رکھا. بڑودا میں نے ایک دو واقعہ میں کتنے تھے کہ ماں باپ راضی تھے برا آدمی تھا گنہگار ایک نمبر بعد میں سمجھ گیا زندگی اچھی ہو گئی خوشحال ہو گیا. کیوں وہ ماں اس کو دعا دے کر دیں گے تو وہ خارجی پارٹی کی اور لڑکی تھی ابن ملزم عبد الرحمان ابن ملزم یہ عاشق تھا اس کا کہا نکاح کر تو مہر دے کیا مہر تو علی کا کرنا. تو اسی ابن ملزم نے پھر حضرت علی کو شہید حضرت امام حسن آئے حضرت امام حسین کے بڑے بھائی سنجیدہ طبیعت تھی. حضرت امام حسن کا حق تھا خلافت مگر ادھر حضرت امیر معاویہ تھے وہ ان کے شان والے اور زیادہ بھیڑ ان کی طرف تھی. وہ لوگ چاہتے تھے کہ نہیں خلیفہ حضرت امیر معاویہ بنائے گا حضرت امیر معاویہ بنائے گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خلافت کا مسئلہ فتنہ ہو جائے اور خون بھی برباد ہو جائے. تو حضرت نے صلح کر لی حضرت امیر معاویہ سے اور کہا کہ کوئی بات نہیں خلیفہ تم رہو خلیفہ تم مگر میری ایک شرط ہے کہ یہ خلافت کا مسئلہ اور حق تمہارے پاس پھر ہماری طرف آنا چاہیے. تو حضرت امیر معاویہ نے منظور کر لیے سر اور یہی صلح وہ صلح ہے. حدیث میں ایسا ہے میرے یہاں کا خطبہ دے رہے مسجد نبوی میں اور اتنے میں امام حسن آ گئے چھوٹے دوڑتے بھاگتے بھاگتے گرتے پڑتے پھر ممبر کے زمانے کے بعد
بچوں کی عادت ہوتی ہے، ابا نماز پڑھا رہے ہیں تو آگے جا کے بیٹھ جائے گا، وہ ٹہنیا اور ابا کی ٹوپی سب کھولے گا، ساری نماز مسجد والے بہت ہو گئی ہے، مگر وہ آگے بیٹھ جائے گا کہ یہ میرا ابا ہے، ابا نماز پڑھا ہے یہ میرا ابا ہے، ابا وہ کہیں ٹوپی ابا سے لے کے خود کر لیتا ہے اور نہیں بیٹھتا۔ یہ بچے ایسا ہی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھا رہے ہیں، میرے آقا نے خطبہ بند کر دیا، نیچے اترے اور امام حسن کو سینے چوتا دیا اور فرمایا اللہ نے بالکل سچ کہا، مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فأولئک هم الخاسرون۔ ایمان والو، تم کو تمہاری اولاد اور تمہارے مال اللہ کے ذکر سے حاصل نہ کر، یہ دو ہی چیزیں آدمی کو حاصل کر لی، مال اور اولاد۔ بچے کو محبت کرتا اور مال سے بھی محبت کرتا ہے۔ سنت والوں، اسی لیے تو حدیث میں ہے فجر اور اثر کی نماز پڑھ دو، خاص طور میرے آقا نے فرمایا من صلت مرتين دخل الجنة، جس نے دو فرضی نماز پڑھی فجر اور اثر کی، وہ جنت میں جائے گا۔ تو اور حدیث میں ہے من يلج أحدا في النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہر چیز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے یہ دو نمازیں پڑھی، سورج کے نکلنے سے پہلے والی نماز اور ڈوبنے سے پہلے والی، یعنی فجر اور اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو نمازوں کا ذکر کیوں ہے؟ نماز تو پانچوں کرے گا۔ اس کا جواب علماء نے یہی دیا ہے فجر کا ٹائم نوم اور استراحت کا وقت، سو رہے سب بولنے کے اندر ایسا پڑا ہے اور گھس گھسا سو رہا ہے جیسے مگر پانی میں پڑا ہے، تو گھر کی عورتیں اٹھاتی ہے کہ اٹھ جائے، اذان ہو گئی اٹھ جائے، وہ جماعت کھڑی ہونے کی تیاری ہے نا، گھر کی مائیں عورتیں اٹھاتی، دادا پلاوا کی عورتیں ایسی ہوگی وہ اپنے بچوں کو اٹھاتی ہوگی۔ اس سمے میں ایسا تھا کہ اذان سے پہلے اٹھا دیا جاتا تھا۔ بہتنا گاؤں ہے، ہمارے دادا وہاں رہتے، میں وہاں جب بھی جاتا تھا دادا کو 3 بجے ہو گیا تھا، مجھے سونے میں تو 40 بجے تو سامنے توحید-سنت.com۔ مگر فجر کی اذان سے 10 منٹ پہلے تو میں اذان کی تیاری، اذان کی تیاری، جماعت کی تیاری نہیں، اذان کی، پھر خود اٹھاتے تھے اور تعلیم اٹھا لیتے اگر دوبارہ ماننا 10 منٹ کی دیر ہوگا اذان میں تو وہ زمانہ چلا گیا۔ ابھی کون سا ٹائم ہے؟ بیٹا ہو جائے، جماعت کی تیاری ہے، ہو جائے تو یہ اتنا ہمارے اگر ٹائم وہ آئے گا کہ ماں بہنیں کہیں گے ہو جائے، سورج نکلنے کی تیاری ہے، اس کے پہلے 2-4 رکعت ہوا۔ فجر کا وقت سونے کا وقت،
فجر کی نماز وہی پڑھے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کو چاہتا ہے. اور اثر کا ٹائم پیسے گننے کا ٹائم ہے، نقد رحمت اللہ ہے آ رہا ہے، تو اثر بھی وہی پڑھے گا جس کے دل میں مال کی محبت نہیں. وہ کہے گا پیسے ایک طرف، وہ اثر چلی رہے گا، وہ اثر پڑے گا. اب یہ حدیث میں بہت تفصیل ہے، میں چھوڑ دیں گے، بہت آگے جانا ہے، دلی تک جانا ہے. دلی ابھی تو ہم خالی کوسمبرن آئے ہیں، دلی تک جانا ہے پیارے. جو مجھے بات کہنی ہے، جس کی کیسا کرنا چاہوں گا کہ میرے پیارے بھائیوں قرآن میں ہے، اے ایمان والو تمہیں اولاد اور مال اللہ کے ذکر سے روک. میرا اکالے نانا حضر کو سینے کو لگایا، سر پر ہاتھ پھیرایا اور فرمایا یہ میرا وہ بیٹا ہے جو دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرے. اس سے ثابت ہوا میرے آقا کو صلح بہت پسند تھی. بولو صلح پسند، لڑنا پسند نہیں تھا، لڑائی جھگڑا پسند نہیں تھا کہ 15-20 ادھر رہے میں 10-20 ادھر ہے، اور پھر ان کو نام دے دیا جا رہی ہے چھوٹے راجن کی جائیں گے اور یہ بڑے راجن کی جائیں گے. ایک جنگ ادھر دوسری جنگ پسند نہیں. صلح پہلے سے کہہ دیا پہلے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کری، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اور کہاں تمہارے پاس یہ خلافت کا مسئلہ ہماری طرح آ جائے. اب وہ آیا نہیں، وہ نہیں آ سکا، اور یہ کتنا کرنا کتنا یہ کر گیا. ایسے اور کتنے اٹھے، کتنا معتزلہ کا اٹھا صحابہ کے بعد، ان کے عقائد بھی الگ ہے. ہم اہل سنت والجماعت علماء سے بالکل عقائد الگ، معتزلہ فساد قبر کا انکار کر دیا. ہوتا کہ قبر کا عذاب برحق نہیں ہے. کیوں کہ جب ہم قبر کھول کے دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ملتا، مساح نہ بچھو نہ کچھ نہیں. بڑھوا یہ سب باتیں ایسی ہی ہے، بہت عذاب ہوتا. کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ اللہ کو دیکھیں گے وہ حدیث میں، اللہ کو ہم دیکھیں گے اور قیامت کے میدان میں دیکھیں گے انشاءاللہ. کوئی طرح سے قیامت کے میدان اور اللہ کی تجلی کو دیکھتے ہوئے سیدھے ایمان والے سب لوگ وہیں کے ہوئے اللہ کا دیدار ہوگا. قیامت کے دن جنت میں تو ہوگا ہی، ہر جمعہ کو دیدار ہوگا، اللہ کو دیکھیں گے اور اللہ سورہ رحمان سنائیں گے. جنت میں جمعہ کی نماز نہیں، نماز خطبہ اور سورہ رحمان و مجاؤ اللہ کا نظام ہمارا بات ہے. وہ تو دنیا میں پڑھ لی تم، اب خالی آرڈر دے کر جاؤ تو تمہارے بنگلے میں کیا کیا بھیجنا ہے، تو وہ آرڈر نہیں اور وہ چیز آ جائے گی جاؤ، کیونکہ تمہارے بنگلے ہم کو معلوم ہے کہاں سے جنت. اور سورت والوں میں سے یہ کہتا ہوں یہ دنیا کی زندگی کا جو میٹر ہے نا، یہ میٹر خاص کر لو تاکہ وہ آخر والی دنیا میں جانے ہم خاص کر لو. بعض مرتبہ وہ لائٹ کا میٹر کھلتا ہے نا، کچھ اللہ نے ایسی کوئی آنکھ یہ کر دیتے کہ وہ بھاگ کر لے تو جھوٹ میرے کھلتا ہے تو لائٹ والے آتے ہیں اور دیکھ کر بڑا کرتے جہاں تو تم بڑے لگے وہ مکان کرایہ پر دیا تھا، کرایہ والا ایسا کرتا ہے وہ
کچھ بنانے لگا پھر پہلے لگے بتا بھلے تو پرندے ہوتی جائے گا بھائی تمہیں خرید پھر پتا چلا کہ یہ بھی ہے اس میں بھی کچھ چکر چلتا ہے. بھائیوں زندگی کا میٹر خاص کریں تاکہ جنت میں جائیں آخرت میں جائیں. محترمہ نے کہا اللہ کو دیکھ نہیں سکتے, اللہ نظر میں آئے گا. اور انہوں نے کہا کہ مرتکب کبیرہ جس کا بڑے گناہ کیے وہ سیدھا ایمان سے نکلتا ہے. لوگ گنہگاروں کے لیے گنجائش ہے کہ ایمان کھانا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ گناہوں کے کرنے سے ایمان سے نہیں نکلے رہ جاتے ایمان میں, ہاں لیکن اس کے ایمان کا پاور کمزور ہوتا ہے. تو اسی لیے اپنے گنہگار ہوتے ہیں اس کے چہرے پر نہ ہو سکے روزی میں نہ ہو سکے روزی میں گھر میں روزانہ 50 تیری میری چالو تو گناہ ہوگا دعا قبول نہیں ہوگی. سنیا نا آپ اٹھا کر جتنے بھی دعا مانگے دعا قبول نہیں وہ گناہ کرتا عمر میں لہو تک گناہ. اچھا دین کے کام وہ کر نہیں سکے گا, دین کے کام اس کے لیے آسان نہیں رہیں گے, بھاری ہو جائیں وہ کریں گے کیا گناہ ہوگی نہ ہوگی. تو ہمارے یہاں گناہ کی وجہ سے ایمان کو نہیں دے گا, اس لیے اللہ والے گناہ ہو سکتا ہے. حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور چراغ جل رہا, تیز آندھی چلی وہ چراغ گل ہو گئے, اندھیرا تو روئی کو پہنچ گھر والے جمع ہو گئے, مریدین جمع ہو گئے, سب نے تسلی دی. تو بعض مریدین کہنے لگے ہو گئے چراغ بجھ گیا ہے بدل بھی جائے گا اس میں روٹی. عجیب جواب فرمایا چراغ کے بجھنے پر نہیں رو رہا, ایمان کا جو چراغ اللہ نے میرے دل میں جلایا ہے وہ اگر گناہوں کی آندھیوں کی وجہ سے وہ ایمان کا چراغ اگر بجھ گیا تو پھر اس کو کہاں سے جلا گناہوں کی وجہ. اللہ ہمارے گناہوں سے ڈرتے تھے. اچھا یہی وجہ ہے کہ اللہ ہمارے گنہگار کو ایک پہچان لیتے تو پیشانی کے لیے کہتے ہیں, اسی لیے وہ اتنے زیادہ مائلے ہوں گے وہ کہنے کے ڈر پائے کہ گناہ اور نیک کو ایک پہچان لیتے ہیں. مرد حقا نیکی دیشانی جانو کر چھوٹا رہتا ہے جو مرد حق ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں ان کی پیشانی کا نور بچا ہے. تو بہرحال یہ کتنے میں موقع لینا عجیب عجیب قرآن کے بارے میں سیکھا, قرآن مخلوق ہے تو اللہ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا. ہر زمانے میں جب شیطان نے دین کو بگاڑا تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کھڑا کیا. حضرت امام احمد بن حنبل حضرت نے فرمایا جیسے اللہ کی ذات غیر مخلوق قرآن بھی غیر مخلوق, قرآن مخلوق نہیں. یہ فتنے کے بعد پھر بہبویا یہ فتنہ چلا بہبوی ایمان مہدی ظاہر ہو چکے ہیں, توبہ کا دروازہ بند ہو چکا, اب دعا نہیں مانگ سکتے وہ دعا نہیں مانگ, حالانکہ دعا تو ہمیں مانگ سکتے.
اور دعا تو ہم اللہ سے اس لیے مانگتے ہیں کہ ہم اللہ کو محتاج ہیں، اس لیے مانگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو تو اللہ کو مانگا، اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے کہا تھوڑا جنگل میں جاؤ، ایک جڑی بوٹی ہے وہ کھا لے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، وہ جڑی بوٹی کھا لی، اچھے ہو۔ کچھ مدت کے بعد پھر بیمار ہو تو 80 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے نہیں مانگا، وہ تو بول گئے کیونکہ 40 سے دیا 40 کہ ندی سے مجھے دکان وہاں ہے، وہاں ملے دعا نہیں مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ جڑی بوٹی توڑی کھا لی، اچھا ہی نہیں، سمجھ گئے کہ میرے سے کوئی بھول ہوئی، جیسا نبی ہے نا، نبی جا کر بھول رہی ہے میرے سے آواز آئی، اے موسیٰ یہ جڑی بوٹی میں شفا ملنے کی تاثیر، یہ تو ہمارا آرڈر ہوتا ہے۔ اے موسیٰ پہلے تم نے مجھ سے مانگا تھا تو دعا مانگی، میں نے جڑی بوٹی میں شفا ڈالی، اور اے موسیٰ ابھی تم نے مجھ سے دعا نہیں مانگی، خود بخود آ گئے ہو، ہم نے شفا جڑی بوٹی میں سے نکالی، کھاؤ جڑی بوٹی کھاؤ، میں دیکھنا چاہوں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے انجیکشن لیتے ہیں، ہے نا، وہ جو سب گھوڑے کو باندھنے کے ہوتے ہیں، انجیکشن نہیں ہوتا، ہزاروں روپئے خرچ کر ڈالے، گھوڑے سے انجیکشن لگائے، پھر بھی نہیں، جو چلے گئے گھوڑوں میں ڈاکٹر سے کہا میاں صاحب بیمار پڑے تو بیوی وہ دوا کھانے لے گئی، ڈاکٹر سے بات، بیوی تو بیوی ہوتی ہے نا، رحمت ہوتی ہے، رحمت، اس سے بیوی کو کبھی بگاڑی ہوگا، ہاں وہ تو رحمت ہوتی ہے۔ تو وہ میاں صاحب کو دوا کھانا لائی تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم نے باہر دوڑ نہیں پایا، میں گھوڑوں کا ڈاکٹر ہوں، آدمیوں کا نہیں ہوں۔ تو یہ بھی سالا ڈاکٹر صاحب اس کے لیے تو تمہارے مال لائی ہوں، رات کو گولے میں لاکھوں آنا کرتے لگے، ہاں لاکھوں مارتے، تو اس لیے کام گھوڑوں کے کرتے تو گھوڑوں کے دوا لگے لائے، ہاں وہ کام جیسے ملے وہ نیوے کے حساب میں گئے۔ بھائیوں دواؤں میں کوئی طاقت نہیں، طاقت اللہ کے امر میں، اللہ تعالیٰ دوا میں شفا ڈال دے، دوا سے اچھا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگی، مگر یہ مہدیہ فرقہ کہتا دعا مت مانگو، کیا توبہ کا دروازہ بند، امام مہدی نکل چکے ہیں، امام مہدی کون؟ تو وہ سید صاحب، سید محمد جونپوری، یہ امام مہدی، یہ امام، اور وہ سید محمد جونپوری، ایسے امام مہدی کہتے تھے، سید محمد کہتا ہے کہ اس دنیا میں سر سے لے کر پاؤں تک پورا مومن دو ہی آدمی گزرے ہیں، نمبر 1 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا سید محمد جونپوری صاحب۔ باقی یہ دو کے علاوہ پورے مسلمان کوئی نہیں، بلکہ یوں کہتے تھے عقائد اسی لیے کہتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہوں سے لے کر سب تک مسلمان تھے، حضرت نوح علیہ السلام
سینے سے لے کر سر، حضرت ادریس علیہ السلام اور نیچے سے اوپر تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام ناک سے لے کر سر تک مسلمان. کیا مطلب؟ یعنی یہ حصہ مسلمان نہیں تھا، یہ ناک سے لے کے یہ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمر سے لے کر سر تک بس پورے مسلمان ہو وہ میں اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرزا غلام احمد قادیانی بھی تو یہی کہتا تھا، سورت والوں نبوت کا پہلا چاند مکہ میں نکلا اور نبوت کا 14ویں رات کا چاند قادیان کی زمین کے اوپر. اگر کسی نے نبوت کے پہلے چاند کو جھٹلا دیا وہ کافر، تو جو 14ویں رات کے چاند کو جو قادیان کے آسمان پر ظاہر ہوا اس کو کوئی جھٹلا دے گا تو وہ جھٹلا. اور اس کے بعد میں پھر اکبر بادشاہ نے بہت لمبی فہرست ہے دین الہی اللہ. اکبر پہلے سیدھا تھا مگر اس کو ہونا پڑا اس میں یہ ابوالفضل اور فوزی میں جو عقل کے پیچھے چلتے شریعت کو نہیں مانتے قرآن حدیث یہ کوئی چیز ہماری عقل کے وہ مانیں گے. ہماری عقل میں ایک مانا نہیں کر دیکھا میں نے پنڈت اسٹیشن پر باتیں نہیں ہوا تھا. ہمارے دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے عقل پر. ہم قرآن اور حدیث کو مانیں گے سمجھے وہ تو وہی بہت وہی لے جا رہا ہے. ہم قرآن اور حدیث کو مانیں گے. قرآن اور حدیث میں اگر ہم کو کہا گیا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں اس طرح ٹھیک ہے. لیکن نہ قرآن نہ ہو نہ حدیث میں. تیمور لنگ نے ایک بات بتائی اور تیمور لنگ کے طریقے پر ہم چل پڑے کہ یہ شان مسلمانی ہے. اصل میں قرآن اور حدیث کہ ہم اس کو مانیں گے. جو ابوالفضل اور فوزی نے اکبر بادشاہ کو گمراہ کیا بیان اکبر نے جو کہا محمد کا دین 1000 سال تک تھا اور جب میں بادشاہ بن کر ہو گیا محمد کا دین منسوخ ہو گیا. اب اکبر کا دین چلے گا. اور جب اذان ہوتی تھی اذان تو باقی صاحب اذان میں اللہ اکبر کی آواز لگاتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو ابوالفضل اور فوزی لوگوں کو کہتے تھے دیکھو اللہ اکبر اکبر اللہ ہے. اکبر اللہ ہے. اکبر کو اللہ مانو. عقیدہ شیطان سب سے پہلے عقیدے پر ہے اکبر اللہ. اسی لیے اکبر بادشاہ نے پھر یہ سارے مسائل نکالے. غیر مسلم لڑکی سے بھی نکاح جائز ہے کر سکتے ہو. ارے بھائی ہر ایک کا اپنا مذہب ہوتا ہے دھرم ہوتا ہے. ہم کسی کے مذہب کا ہاتھ دے جاتے ہم کسی کا دل نہیں اٹھا سکتے. آپ دوسروں کی لڑکی اٹھا کر لاؤ گے کیا وہ راضی ہو؟ کچھ اور برابری ضروری ہے. یہ علماء نے مسائل کیوں بتائے کہ میاں بیوی میں برابری تو دین اور ایمان ہے. لڑکا مسلمان ہے تو لڑکی بھی مسلمان ہوتی جائے.
کے اعتبار سے بڑا بھائی. ہاں لڑکا پٹھان ہے تو لڑکے کی پٹھان ہونی چاہیے. لڑکا مہمان ہے تو لڑکے کی مہمان. برادری مگر سن لو اگر برادری بدل گئی تو اب شریعت نے ماں باپ سے بھی بدلا کہ اگر دونوں کے ماں باپ راضی ہو جائے تو نکالے جائے کچھ بھی سب یہ تم کہاں سے لائے یہ پٹھان یہ مہمان یہ شہر یہ سید یہ ملک یہ بنا یہ درگا ماں باپ تو شریعت نے ماں باپ کو بیچ میں ڈالا کہ بھائی دونوں کے ماں باپ کو پوچھے راضی ہے. ہاں خالی ماں باپ چاچا بھیا بھتیجے چاچا ماموں مرے ماں باپ لڑکے کے ماں باپ اور لڑکی کے یہ دونوں راضی ہوئے لکھا ہے کیونکہ برادری کا مسئلہ تو ماں باپ ایسا. اچھا لڑکی مالدار ہے تو لڑکا بھی مالدار ہونا پڑے گا تو برابر ہی. لڑکی مالدار ہے اور لڑکا کون سا اٹھا کے لائے تھے اسٹیشن کے پیچھے سے کوئی گھسرے بیچنے والا کہاں ہے وہ گھسرے کی رانی کلا پائے یا بوڑھے کا گلی موڑ اور لڑکی مالدار تو برابر ہی نہیں. اچھا لڑکی خوبصورت ہے تو لڑکا بھی خوبصورت ہونا چاہیے تو برابر ہی تو یہاں بھی برابر ہی. لیکن جو لڑکی مالدار ہے لڑکا غریب ہے دیندار ہے لڑکی شادی کرنا چاہتی شریعت نے اس میں لڑکی کو بھی ذمہ دار اس کو پوچھو دیکھا شریعت غریب ہے تو لڑکی سے پوچھو یہ اگر راضی ہے تو لڑکی نے دینداری کو دیکھا مالداری کو دیکھے کہ کچھ بھی ہو لڑکا تو دیندار ہے غریب تو غریب تو نکاح ہو جائے گا. میرے بھائی مسائل ہیں اکبر بادشاہ پتا نہیں کیا کیا کہتا تھا دوسرے جنابت کو نہیں مانتا تھا. ہاں کہ جنابت ہو گئی شہادت کی بیوی سے اب غسل ضروری نہیں ہے جب ایسے نہیں کام کرا سکتے تو نہیں بھی کرنا اس میں وہ غسل کیسے لازم ہو دیکھا اس کو بھی ہوا. اور کہتا ہے وہ دلیل کیا تم شیطان کی دلیل کیسی کہ جنابت کی حالت تو کبھی کبھی لاحق ہوتی اور پیشاب اور داخلہ تو بڑی بڑی ہوتا ہے. تو اگر غسل واجب ہوتا تو جو اس سے زیادہ نکلنے والی چیز ہے پیشاب اور پخانا تو اس پر غسل واجب ہوتا. یہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے کبھی کبھار. اور جو گندا پانی نکلتا ہے اس بات ہے کیوں اس سے نبی پیدا ہوئے اولیاء پیدا ہوئے اللہ والے پیدا ہوئے نیک لوگ پیدا ہوئے. عجیب بھائیوں تو اللہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا. جب بہتری فتنہ اٹھا تو اللہ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا. اور جب اکبر بادشاہ کا فتنہ اٹھا تو اللہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ یہ جن کا مزار شریف میں سہارنپور سے آگے بہت بڑا مرتبہ مجدد الفسانی اللہ نے ان کو کھڑا کیا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ خلافت کا مسئلہ اٹھا تو اللہ نے نبی کے مال کو کھڑا کیا نبی کے نوازے کو کھڑا کیا. اچھا یہاں بھی شیطان جیسے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے یہاں بھی یہ کیسے صاحب مجھے پوچھا ہمارے یہاں بھی کتنے میاں بھائی لگتا منصا تصویر حضور میں محنت کیا کری صحابہ ہو کے اس کے دشمنی نبی کے نوازے کو شہید کر دیا صحابہ ہو تو حضور میں رحمت ہے کیونکہ شیطان نے دماغ میں بھوکا لگا
کان کھول کر سنو، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے صحابہ نہیں تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی کاتبین وحی میں سے، بلکہ کئی مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسی حرکت کر ہی لیتے تھے تو امیر معاویہ ناراض نہیں ہوتے، ناراض نہیں ہوتے۔ بلکہ یزید کبھی کیسا بھی تھا ابا کو کہتا ہی کیا حسین تم کو پریشان کر رہے اور ہم خاموش ہیں، آپ سزا دیجیے، تو حضرت امیر معاویہ یہی کہتے تھے بیٹا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کا ہم پر بڑا حق ہے۔ بیٹے میں کبھی چاہتا بھی ہوں کہ حسین ابن علی کو سختی کا کر دے، دھمکاؤ، مگر میرا قلم نہیں چلتا، قلم نہیں چلتا۔ یزید کہتا پھر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھمکی کا حق نہیں دیتے، بلکہ میں گزشتہ سال آپ کو سنا چکا ہوں، شروع سے میں نے بنو ہاشم اور بنو امیہ دونوں سے میں نے شروع کیا، گزشتہ سال کا بیان آپ کو یاد ہے، اور مجھے یاد ہے تیسرے دن میں کہاں تک آ کر رکھتا ہوں مجھے معلوم، تو کل سے پھر وہی کہوں گا جہاں سے باقی ہے وہ ہو جائے، نئے سال والا ہو گیا وہ آپ کے حد میں بھول جائے۔ میں پورا آپ کو بتاتا ہوں بنو ہاشم اور بنو امیہ، اللہ نے عزت بنو ہاشم کو دی اور وہ عزت بنو امیہ کو دی، ان کے پاس مال تھا، عہدہ تھا، دادا گیری تھی، رعب اور دبدبہ تھا، اور بنو ہاشم جو میرے آقا کا خاندان ہے، تقویٰ، طہارت، اللہ کا ڈر، سادگی، زندگی سادگی، کسی سے لڑنا منانا نہیں، حضرت امیر معاویہ نے خطبہ دیا تھا اور خطبہ دینے کے بعد یزید کو کہا جسم کے بعد یزید کو یہ کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، ایک باپ جو اپنے بیٹے کے لیے کر سکتا ہے وہ سب کچھ میں نے کر لیا، میں نے عرب والوں کی گردنیں تیرے سامنے جھکا لی، اب تیرے مقابلے پر اور کوئی نہیں آئے گا سوائے یہ چار۔ یہ بات حضرت امیر معاویہ نے کہی، یہ مین پوائنٹ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن عمر، نمبر 2 عبد الرحمن ابن ابو بکر، نمبر 3 حضرت حسین ابن علی، اور نمبر 4 عبداللہ ابن زبیر۔ دیکھیں عبداللہ ابن عمر جو ہیں صوفی صحابی، رات دن عبادت کرنا ان کا مشغلہ، ان کو خلافت سے کوئی تعلق نہیں۔ عبد الرحمن ان کی ذاتی کوئی رائے نہیں ہے، ان کے سارے کام گھر کی عورتوں کے مادے ہیں، عورتیں جیسا کہتی ہے ایسا وہ کر لیتے ہیں، تو عورتیں ان کو اٹھا رہی ہیں۔ نمبر 3 حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے جز میں، ان کو بھی خلافت سے کوئی تعلق نہیں، وہ چاہتے نہیں، لیکن یہ کہ عراق والے ان کو اٹھائیں۔ دیکھیے عراق والوں کے ابھارنے پر اگر حسین ابن علی تیرے سامنے نہ جائے تو تو ان سے مقابلہ مت کرنا۔ دیکھا
بیٹا ان سے لڑنا مت، ان کے بڑے حقوق ہیں ہم پر. حسین ابن علی اگر 1000 کا خاص نہیں رکھیں تیرے سامنے تو قبول کر لینا. یہ بہتر ہے کہ 1000 تلواریں میدان میں سے تیرے سامنے لے دیکھے حضرت حسین سے مطلب ان کی بات مان لینا. وہ بہت صاف تھا. رہ گیا وہ شخص جو بامری کی طرح سے تیرے سامنے آئے گا اور شیر کی طرح سے حملہ کرے گا، وہ عبداللہ ابن زبیر ہے. تم میرے اوپر حملہ آور ہو. دیکھیں اگر عبداللہ ابن زبیر تیرے مقابلے پر آ جائے تو تو مجھے یہ کیا؟ ہاں اگر وہ خود صلح کی درخواست پیش کرے تو پھر منظور کر لیں، کیونکہ صلح سنبھالنا بہتر ہے لڑائی سے. یہ حضرت علی معاویہ نے صاف نصیحت کی یزید. تو کیا یزید نے اب تک کی نصیحت یاد نہیں رکھی؟ اس لیے بھائیوں شیطان کے دماغ میں گھسا ڈالتا ہے کہ حضرت علی معاویہ کو برا نہ ہو، یزید کو برا نہ ہو. تھی اس میں کمزوریاں تھی، نماز میں سست تھا، وہ اچھوں کی تعظیم نہیں کرتا تھا، کچھ عیاشی تھی. اصل شہزادہ تھا تو شہزادے کا کوئی نہ کوئی اثر اس میں تھی، کمزوریاں تھی. مگر یزید نے حضرت امام حسین کو شہید نہیں کیا. شہید کرنے والی یہی سبائی پارٹی کے لوگ کہ جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا. کیوں؟ حضرت علی سے ناراض ہو گئے تھے. لیکن یہ بھی مین پوائنٹ سن لینا، یاد رکھ لینا. مین پوائنٹ یہ سبائی بات جب اتنے سوال حضرت علی کے طرف تھے ان کو کہتے تھے اللہ اور ہم ان کی اطاعت کریں گے. مطلب حضرت علی نے ان کو سزا دینے شروع کی، مارنا شروع کہ یہ بھارتی حضرت علی معاویہ کی طرف چلے. اور جب حضرت علی نے صلح کری حضرت علی معاویہ سے تو انہوں نے یہ صلح ان کو پسند نہیں تھی. اس لیے حضرت علی کو صلح کرنے کی وجہ سے پھر انہیں روکا کہ صلح کیوں کی. وہ یہ چاہتے تھے کہ لڑائی ہو، 25-30 کی گردنیں یوں کرے، 20 سالی یوں کرے، وہ چاہتے تھے. حضرت علی نے صلح کر لی. یہ سبائی پارٹی برداشت نہ کر سکے، اس کی پاداش میں حضرت علی کو شہید کیا. اچھا یہی لوگ حضرت امام حسن کے بھی دشمن ہو، کیونکہ حضرت امام حسن نے بھی حضرت علی معاویہ سے صلح کر لی. تو انہوں نے حضرت امام حسن کو ستایا، توہین کی، حضرت کا قمیص کھینچ لیا، چادر پھاڑ لی، تو پتہ نہیں کیا کیا تھا کہ تم نے بھی امیر معاویہ سے صلح کی. اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات جانتے تھے کہ اگر میں نے الگ اعلان سب کے سامنے یزید کو خلیفہ مان لیا اور یزید کی خلافت کو تسلیم کر لیا تو یہی سبائی پارٹی کے لوگ وضو بھی نہیں چھوڑے. بات ختم ہوگی، میرا جو بندہ پورا ہو گیا. بھیا اسی لیے ہاتھ میں رکھی 1.5 گھنٹہ. حضرت امام حسین جانتے تھے کہ اگر میں نے الگ اعلان سب کے سامنے یزید کو خلیفہ مان لیا تو یہ مجھے بھی نشانہ بنائیں گے، جیسا میرے بڑے بھائی کو نشانہ بنائے. حضرت امام حسن کو اور میرے ابا کو دھوکے سے مانا، حضرت علی کو. حضرت یہ چاہتے تھے کہ تنہائی میں بات ہو جائے.
ٹھیک ہے اگر یزید کو خلیفہ کرنا تو وہ بنے، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ سن لینا تاکہ ذہن صاف ہو جائے اور یہ کیچڑ بھی ذہن سے نکل جائے کہ آخر حضرت امام حسین کربلا میں گئے تو ہی وہ اور یزید سے وہ کرسی کی چھینی انہوں نے. مجھے کہا ایک ہے یہ واقعی ہے 5-6 سال کی بات ہے. بیان سنا کربلا کا اور پھر مجھے کہا مولوی صاحب کالکو خانوں کا یہ لوگوں کے دماغ پکاتے ہیں، اس سے بھی اچھا تھا کہ آپ اور کوئی بیان کر دیں. ارے وہ امام حسین کو جاننے والے کو پڑے، وہ یزید سے کرسی لینے کے لیے گئے تو اس نے ہنسی پھانکا ہے، اس میں ہوا کیا؟ تو میں نے کہا توبہ کر میں تجھ سے بات کرتا، مجھے پتا نہیں تھا کہ تیرے جیسے احمد بھی یہاں رہتے ہیں اور بدلاتی بھائیوں. اس لیے کہتا ہوں داستان بہت گہری، سمجھ لینا دھیان سے. اصل حضرت کو شہید کرنے والے یہی سبائی پارٹی کے لوگ اور شہید کیا کربلا کے میدان. کسی کو شاعر نے کہا جانتے تھی گویا چراغ تھی جس نے دیا جلا دیا نور نظر رسول کا لگتے جگر بطور کا یعنی حسین نے سبھی یعنی حسین نے سبھی لٹا کر ہمیں بتا دیا. کوفہ والوں نے خط لکھے تھے مانے ہزار بھیج کر کوفی تمام پھر گئے شیطان ان پہ آ گیا کتنا نیا اٹھا دیا. سارے جوان قتل گئے بچے شہید ہو گئے. آنے نبی نے حشر کا نقشہ یہاں بتا دیا. آنے نبی نے حشر کا نقشہ یہاں بتا دیا. باقی حسین نے کر کے جڑا بتا دیا. تو یہ داستان باقی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کل سے ہم شروع کریں گے. 1 گھنٹہ اور 35 منٹ میری ہو گئی ہے. کل کا بیان انشاءاللہ 1.25 گھنٹے تک کریں گے.